تو ہماری تباہی، اگر ہم آج مقروض ملک ہیں، وہ ہمارا جو وزیر اعظم ساری جگہ جا کے پیسے مانگتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں، وہ اس لیے مانگنے پھرتا ہے کیونکہ ہمارا ملک کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے. اور دیوالیہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کسی دنیا میں کسی ملک کو اس طرح نہیں دیکھا. 30 سال سے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے چوری کی، کیسز بنے، پہلے جنرل مشرف نے ان کو NRO دیا، سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے اپنی کرسی بچانے کے لیے. 10 سال انہوں نے اس کے بعد حکومت کی، 2008 اور 2018 کے بیچ میں 10 سال حکومت کی. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھایا. 60 سال کے اندر پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ، 6 ٹریلین روپیہ. 10 سالوں میں یہ قرضہ لے گئے 30 ٹریلین روپے پہ، 30,000 ارب روپیہ. لوٹا ملک کو انہوں نے. ان کے ریئیکشن میں مجھے لوگوں نے ووٹ دی، یہ الیکشن ہار گئے. تقریباً سارا ٹبر ملک سے باہر بھاگ گیا کیونکہ کرپشن کے کیسز تھے. جو اس کے بعد اس ملک میں جو اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. NRO 2 دیا ان کو. ان کے کرپشن کے کیسز پہلے ان کو اوپر بٹھایا، پہلے ان کو ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا، ان کو اوپر بٹھایا. اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہے کرپشن کے اوپر، کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے 17 سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی. اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر 5.7 اور 6%، تیسرے اور چوتھے سال 6% پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی. ہماری فصلیں، 4 کسان، کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا پچھلے 2 سالوں میں. اور انڈسٹریل گروتھ پاکستان کی 50 سال کے بعد انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی. یہ سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ تھی. ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیجا ریکارڈ تھا. 32 ارب کی ایکسپورٹس، 31 ارب کی ریمیٹنسز، یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں. ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین، 6,100 ارب روپیہ، یہ ریکارڈ تھا. اس وقت گورنمنٹ گرائی. اور گورنمنٹ کس کے گرائی؟ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا لا کے. وہ 7 مہینے کے اندر پاکستان کی ساری اکانومی نیچے، انڈسٹریل گروتھ نیچے. ہماری 6% سے اکانومی جو گرو کر رہی تھی وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. کسان بچارے سڑکوں کے اوپر ہیں. ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آ گئی ہے. اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آ گئی ہے، ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنسز نیچے گر رہی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں. ایک کے کرپشن اب کیس ختم ہو رہے ہیں. سارے NRO کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار بھی پاک ہو گیا. وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں 16 ارب روپے کی جو ان کے اوپر کرپشن تھی، FIA نے جو پکڑا تھا، وہ سلمان شہباز، وہ بھی واپس آ گیا، وہ بھی لیکچر دے رہا ہے ہمیں. شہباز شریف وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے، نیب کے اندر بھی اور ادھر. نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے اور کہہ رہا ہے وہ بھی نیلسن منڈیلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا. زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں. اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے، جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی. یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اگر اس طرح کا ظلم، یہ ظلم ہے کہ بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں
چھوٹا چور جیلوں میں گھسا ہوا ہے، عام آدمی چھوٹی چھوٹی چوروں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے، گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ان کو پکڑنے لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ڈیل کر کے، پہلے مشرف سے ڈیل کیا، باجوہ سے ڈیل کر کے واپس آ گئے. اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو. تو میں نے آخر میں آج آپ سب کو آج فیوچر کے اپنے لیڈرز آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں، تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہوا، میرے خیال میں 1,70,000 پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے 7 مہینے کے اندر، اور بڑی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ باہر جانا پڑھ کے، تعلیم سیکھ کے، جاب ایکسپیرئنس کر کے، لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں، آپ کو اس ملک کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے کے. جب تک آپ اس ملک کے اندر جدوجہد نہیں کریں گے، آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے، آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے. میں پہلے تو سارا پاکستان پھرا ہوا ہوں، دوسرا میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں. اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. اور اس کے اوپر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے. یہ وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ انصاف کی کمی ہے. انصاف ہی آزاد کرتا ہے قوم کے پوٹینشل کو. آزاد قوم ہی بڑے کام کرتی ہیں. جو میں حقیقی آزادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا. ہم نے اگر اوپر آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. اور آزادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے. ہمیں اس ناانصافی کے خلاف سب کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کو اللہ نے آپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کی. آپ کو اس نے اجازت ہی نہیں دی. انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا ہے اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے. انسان یہ نہیں آپشن وہ کر سکتا کہ اچھا جی اور کوئی آ کے اگر ملک میں ناانصافی ہے تو لوگ جدوجہد کریں گے، میں آرام سے چپ کر کے گھر میں چوڑا ہو کے بیٹھوں گا. وہ معاشرے مر جاتے ہیں. جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے. ایرسٹوٹل 2500 سال پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر معاشرہ میں ناانصافی ہوگی، سارے شہری نکل کے ظلم کے اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. سب شہری کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس نے کہا سوائے 2 طبقوں کے. ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے. وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا، FIR ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا. ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا. اور دوسرا خود غرض، جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تو جی اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، میری تو فیکٹری چل رہی ہے، میں کیوں جرام نکلوں. یہ جو 2 طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے، بلکہ اکثریت بن جاتی ہے، تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. زندہ معاشرے ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اس لیے جو میری یہ جو حقیقی آزادی کی میں جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے، اس کو میں جہاد کہتا ہوں. اس کے اندر جو بھی ہو جائے، یعنی انسان کے اوپر جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے. جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے. اس لیے میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی، وہ آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے،
میں صرف اور صرف اس کے لیے نکلا ہوا ہوں، اپنی قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، کیونکہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے کہ میں ویزا کٹا کے باہر چلا جاؤں گا۔ میں نے 20 سال اپنی زندگی کے باہر گزارے ہوئے ہیں۔ میں تو سٹار تھا، مجھے تو ہر قسم کا جو معاشرہ تھا وہ اپناتا تھا، کیونکہ سب سٹار کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، میرا تو بہت بڑا نام تھا۔ لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان دیکھیں، پھر سے یاد رکھیں، انسان کا ایک بڑا مقصد اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ جانور جو ہوتا ہے، وہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ تو اگر انسان کا وہی مقصد رہ گیا کہ میں اپنی ذات میں بھی کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جاؤں، تو آپ میں جانوروں میں تو کوئی فرق نہیں رہا۔ انسان کا رتبہ تب ہے جب اس میں انسانیت ہے، جب وہ اپنا مقام پہچانے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کو جواب دہ ہوں، میں جتنا زیادہ وہ مجھے نوازتا ہے، وہ میرے سے سوال پوچھے گا آخرت میں کہ تم نے کیا کیا۔ اور آپ سب کیونکہ یونیورسٹی اور کالج سٹوڈنٹس ہو، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، اور زیادہ ذمہ داری ادھر سے شروع ہوتی ہے معاشرے کے لیے، کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو دندراتے پھر رہے ہیں، تو آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں جب آکسفورڈ کے اندر تھا، ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹ ضائع نہیں کرتے تھے، اب ویک ڈیز میں پڑھتے تھے، لیکن جو ویکینڈ آتا تھا، سیٹرڈے سنڈے، وہ سارے احتجاج کرتے تھے اگر کوئی چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہو۔ زندہ لوگ تھے، احتجاج کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، پڑھائی بھی اپنی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا حصہ تھے، اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ناانصافی ہو، اس کے اوپر ہم اپنی آواز بلند کریں گے۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک چل رہی ہے حقیقی آزادی کی، آپ سب اس کے اندر شرکت کریں گے، میرے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔